نالج. تو جس چیز کو معلوم کیا جائے وہ علم. اور معلوم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے مفعول کا کہ وزن پہ ہے. علم معلوم, معلوم یعنی وہ چیز جو جاننی گئی. ذرا میری گفتگو تھوڑا سہل کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں. تو معلوم علم یہ ہو گیا. اب مولانا جب سے علم کی الگ الگ تقسیمیں کر رہے تھے, ماشاءاللہ حضرت کا تبحر میں الحمدللہ پوری طرح متفق ہوں, لیکن میں بھی غور و فکر کرنے پر مجھے پتا چلا کہ علم کی کچھ اور بھی تقسیم ہو سکتی ہے. کیا ایک بڑی تقسیم کریں گے, دنیاوی علوم اور دینی علوم, جدید علوم, قدیم علوم, سب علوم کے تمام تر مسائل کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے میں اپنے طور پر ممکن حضرت فرمایا ہوں گے, لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دعائیں سکھائی. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں آپ سے ایسے علم پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے. تو میری نظر میں, میرے طالب علم نظر میں علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اب اس کے بعد میں اور بڑی طرح سے تقسیم کر لی جائے. ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم ضار. نفع پہنچانے والا علم اور نقصان پہنچانے والا علم. علم کیا ہوگی؟ آپ جائیے کسی میگزین کی دکان پہ جائیے, وہاں پہ آپ کو سیاست بھی ملے گا, رہنما بھی ملے گا, منصف بھی ملے گا, اس کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی ملے گا, کرانیکل بھی ملے گا, ٹائمز آف انڈیا بھی ملے گا, سائن بلیڈز بھی ملے گا, وہاں شمع بھی ملے گی. سائن بلیڈز کیا آپ کو معلوم ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جا تو فلمی پرچے بھی ملیں گے. آپ بولیں گے صاحب پڑھو یہ ہے, ہاں وہ علم ہے, لیکن وہ علم آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو اس کو کون سی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ علم ضار. اور جو علم آپ کو فائدہ پہنچائے, خواہ وہ دنیاوی فائدہ ہو خواہ وہ اخروی فائدہ ہو. دنیا سے مراد میں آخرت سے پہلے کا مرحلہ لے رہا ہوں. حضرت جو فرمایا وہ دنیا ہے, وہ دنیا الگ ہے. اس دنیا کے بارے میں سرکار نے یہاں تک فرمایا اب دنیا عجیب, دنیا خدا ہے. وہ طالبوہا کلاب, اور دنیا کے طالب کتے ہوئے. اللہ بچائے. بہرحال دنیا کے اوپر ہم مزید توجہ دینے کے بجائے یہ علم پر ہوتے رہیں گے کہ ایک ہوتا علم نافع, ایک ہوتا علم ضار. علم نافع کیا؟ اب اس کو ہم جو ہے انگلش میں سمجھنے کی کوشش کریں تو میرے اپنے انداز سے ایک ہوتا ہے کنسٹرکٹیو علم, جس سے کہ انسان کی سوچ میں تعمیری جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے ڈسٹرکٹیو علم, جس سے انسان لوگوں کو نقصان پہنچانے کی سوچتا ہے, خود کا بھی نقصان کرتا ہے. تو علم نافع, علم ضار. اب اس کا ترجمہ انگلش میں صحیح کرا نہیں کرا یہ تو اہل زبان انگریزی والی جان سکتے ہیں, لیکن میرے سمجھانے کے لیے میں نے ایسا سمجھ لیا ہے. یہ اور بات ہے کہ بڑے بڑے وفوق کل ذی علم علیم, میں تو کسی بھی اس میں نہیں آتا. ہر علم والے سے اوپر ایک بڑا علم والا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں, ہر علم والے سے اوپر. کوئی ایسا سمجھنا میرے کو سب آ گیا ہے, اس کے اوپر پھر ہے, پھر اس کے اوپر بھی اور ایک ہے, پھر سب سے اوپر ایک ہے. اور غرض مختصر یہ کہ علم نافع, علم ضار, یہ علم نافع ہی ہے جو حضرت موسیٰ کو سیدنا خضر کے پاس جانے پہ مجبور کیا. یہ علم نافع ہی ہے جو آقائے کائنات نے حضرت ابو ہریرہ کو دیا اور دیگر صحابہ کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے حاصل کرنے کے بعد فرماتے ہیں میں نے میرے آقا سے علم کے 2 پیالے پیے. 2 پیالے پیے. دیکھیے سرکار کا دیا ہوا علم ذہنوں میں بٹھا لیجیے, وہ نافع ہی نافع ہے, اس میں ضار کا ذرہ برابر بھی شائبہ تک نہیں, نافع ہی نافع ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب 2 علم کے پیالے پیے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, میں آپ کو زیادہ الجھن نہیں چاہتا,
حضرت فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ تو وہ ہے جو میں تم سب میں تقسیم کرتا ہوں، اور ایک پیالہ وہ ہے جسے بیان کروں تو میرا حلق کاٹے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک تو پھیلا رہے، سمجھ میں آئی بات، دوسرا آخر اس میں کیا بات ہے جس کو سن کر لوگ گلا کاٹ دیں گے یا آپ کا گلا کاٹ دیا جائے گا؟ جب گلا کاٹ دیا جانے والا علم ہے وہ تو پھر دیا کیوں گیا؟ نزاکت۔ اس لیے عارفین سے اب رجوع ہو، حضرت اس میں کیا بات ہے؟ تو بولے میاں وہ جو ظاہری علم ہے وہ بانٹ رہے، وہ جو باطنی علم ہے نہیں اس کو دینا جو اہل ہے، نااہل کو نہیں دینا۔ اس کی تشریح کرے علماء، عارفین کرے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا مولا کائنات ہوں، سرکار سے خوب لیے، لیکن ان کا اصول تھا، ان کا یہ اصول تھا سب سے چھپانا، ایسا نہیں بلکہ جو اہل ہے اس کو دینا، جو نااہل ہے اس سے چھپانا۔ تو یہ علم نافع کی الگ الگ برانچز ہیں، ہم اس کے اندر مزید تفصیل میں رہیں گی، اتنا عرض کر دیتا ہوں، ایک ہے علم نافع اور ایک علم ذات۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہندوستان کی بات، ذرا میں نام لوں گا، ہندوستان میں ایک بڑی یونیورسٹی کھلی تھی، اس کو بولتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ اس کے جو بانی مبانی ہیں ان کے بڑے چرچے چل رہے ہیں تھوڑے دن سے، سر سید احمد خان صاحب، یقیناً وہ بڑے محسن قوم ہیں، اور لوگوں میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ پہلا شخص ہے جو دین کے علم کو چھوڑ کے دنیا کے علم کو حاصل کرنے کی طرف لوگوں کو راغب کرا، اسی لیے اس زمانے کے علماء جل کے ان پر کفر کا فتویٰ دیا۔ یہ چل رہا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ برننگ ٹاپک کی طرف تھوڑا نظر ڈالنا۔ ہمارے نوجوان ہیں، کیا صاحب بال بچے ہمارے نہ اخبار نہ پڑھتے، کچھ نہیں، کیا نہیں، اخبار بھی نہیں پڑھتے۔ آج پوچھا میں ایک بچے سے، بیٹے نیپال کا کیپٹل کیا ہے؟ تو بھوٹان ہے بیٹے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، ہم بچپن میں جیوگرافی جب پڑھتے تھے، ہم گھر میں پڑھے سو، ہم تو حفظ کرنے لگے تھے، گھر میں پڑھے، گھر کا ماحول ایسا تھا، میپ لے کے پڑھاتے تھے، اب وہ کہاں یہ کہاں سب پوچھا، سب چیزیں الحمدللہ اتنے چیزیں معلوم ہے، بچوں کو بھی نہیں معلوم ہوتے۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو اتنا سب معلوم، اللہ تعالیٰ دینا چاہ تو دیتا، جو کچھ بھی معلوم ہے۔ مگر کہنے کا مطلب ہے کہ آج کل کے بچے پورے 12 کلاس پڑھنے کے باوجود ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اخبار نہیں پڑھتے۔ تو اخبار پڑھتے نہ، دنیا میں کون سی چیز کہاں ہے نہیں معلوم، ریڈ سی کا ہے بولے تو یہ ریڈ سی کیا ہوتی ہے، کیا لال پانی بہتا اس میں، ارے کیا بولے، کچھ بھی نہیں، کہنا بھی نہیں، آپ بولے اسپیشل ریلیجن، کہنا بھی نہیں ہماری قوم، کچھ کچھ چھوڑ کے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ موصوف کو یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ دنیاوی علم کی طرف مسلمانوں پر پلٹا، اس لیے کفر کا فتویٰ دیا گیا، یہ غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے جو میری معلومات میں ہے کہ انہوں نے انگریزوں سے خائف ہو کر اسلامی مبادیات میں کچھ ایسی تعمیلات شروع کر دی تھی، فرشتوں کا انکار، معجزات کا انکار، ایسا الٹ پلٹ کر کے زبان ختم کیا اللہ تعالیٰ، تو ایسا الٹا پلٹا کیے کہ وہ لوگ ان کو ان وجوہات کی بنا پر کفر کا فتویٰ دیے، دنیاوی علم کے سیکھنے کے لیے نہیں۔ تو بہرحال دنیاوی علم جو ہم جس کو سمجھتے ہیں یہ کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے۔ شجر ممنوعہ مطلب شجر کہتے ہیں، وہ بھی کر دیتے ہیں، شجر کہتے ہیں جھاڑ کو، ممنوعہ مطلب ادھر جھاڑ کو ہاتھ نہیں لگانا، ایسا بھی کوئی جھاڑ ہے جس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ آپ کا ہمارا حصہ نہیں ہے، ہمارے بڑا والا حصہ ہے، سب سے بڑے بابا حضرت آدم علیہ السلام کا، جنت میں جب وہ تھے تو ان کو بتا کہ وہ جھاڑ وہاں پہ ہے، اس کے قریب میں جانا ہوتا۔ سوال یہ ہوتا جانا نہیں تھا تو جھاڑ بھی کر کے اللہ میں آگے بات آئے، اللہ تعالیٰ کے بات آئے، اگر وہ جھاڑ کے رہنے جاتے تو انہوں نیچے نہیں آتے، تو انہوں نیچے نہیں آتے تھے دنیا میں، یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم علم میں گفتگو کر رہے ہیں، اب علم حضرت آدم کے علم کی بات ہو رہی تھی، آپ سوچیں حضرت آدم کا علم، علم نافع، اسی زمانے میں کوئی علم زار کی بھی مثال مل سکتی ہے، قرآن ہی ہے جو آیت حضرت پڑھ رہے تھے اس کے بعد کی آیتیں پڑھی آپ، کیا ہوا؟ علم آدم الاسماء کلھا، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا خود اسماء کا علم، تو مارا دو اس کے بعد پیش کیا گیا تو سب تفسیر ہو گئی، ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا
للملائکہ سارے فرشتوں سے اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم، فسجدوا الا ابلیس، پورے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نہیں گرا۔ اب انہیں کیوں نہیں گرا؟ ہاں اس کو جو چیز آیا ہی نا یہ علمی تھا۔ اب صاحب علم کی اہمیت بتانا چھوڑ کے آپ علم کے بارے میں یہ کیا بتا رہے ہیں؟ علم کے نقصان بتا رہے ہیں۔ تو یہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں، علم نافع ہو تو حضرت آدم کا علم ہے، اور علم ذات ہو تو شیطان کا علم ہے۔ کیا کرنا پسند انہیں علم سے؟ سنیے سنا دیتا ہوں، اجازت ہے، وقت ہے نا۔ تو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کرا، اللہ پاک پوچھے کیوں؟ میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ ماں منا کا اللہ تسجد کرو، تو کس چیز نے تجھے روکا جب میں حکم دیا تھا؟ تو نے بولا قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ علم ہے کہ اس کا علم، میں اس سے بہتر ہوں۔ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور اسے پیدا کیا مٹی سے۔ اب سنی خود ہی سوچ رہا، مٹی میں آگ میں مقابلہ کرے تو مٹی کمتر ہے، آگ برتر ہے، آگ مٹی کو جلا دیتی، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، آگ برتر ہے، آگ سپیریئر ہے، مٹی سپیریئر نہیں ہے، لہذا مجھ سے نہیں چھوٹا۔ یہ علم ہے اس کا علم ہی لٹوا اس کو۔ اب آپ بولیں گے اب بولا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علم کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے بزرگوں کا دامن پکڑے رہنا بھی ضروری ہے۔ وہ بتاتے ہیں بابو یا تم تھوڑا کھا رہے ہو، میاں یہ دیکھو یہ رستہ پلٹا تمہارا، سنتے ہیں۔ نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، خیر دھیان میں ایک بہت بڑی جماعت کے ایک صاحب ہے، انہوں یہ رہتے تھے یہاں سے بازو چلے گئے پڑوسی ملک۔ جب جاتے وقت انہوں اپنے استاد سے ملے گئے، ان کے استاد کون؟ صدیق الشیخ کے حضرت بحر العلوم علامہ عبد القادر صدیق رحمۃ اللہ علیہ۔ وہاں گئے، جا کے ملے، مول صاحب ایسا میں جا رہا ہوں۔ مول صاحب کی رگت سے واقف تھے، دیکھ میاں سب کرنا تیرے ہاں حرکت معلوم ہے سب میرے کو، وہاں جا کے نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا، دیکھ بولے ہاں حضرت سننا ہے۔ کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی ادھر ادھر ہونے لگا تو پکڑ لیتے لوگ، نہیں بابو وہ رستہ جانے کا نہیں ہے، چلو ادھر ادھر ہے۔ الغرض علم ہونا، علم نافع ہونا اور علم زار سے بچنا۔ صاحب اب تک آپ علم کی اہمیت کے کچھ سنی، لیکن اب یہ مولانا فرمائے قرآن میں سائنس بھی ہے۔ تو آج کل کچھ لوگ قرآن اور سائنس کو ایسا ملاتے ہیں، ملا کے سمجھ رہے کہ وہ بڑا چیز مان۔ ایک صاحب ہے، اب صحابہ پہ بھی آتا نہیں تو سمجھ نہیں آ رہا، تو ان کی ایک صاحب لگے کیسے سنا، کیا سنا ہے بولے تو رب اشرح لی صدری، یہ دعا پڑھے نا مطلب میں، ہاں رب اشرح لی صدری۔ صدر بولے تو سب کو معلوم ہے عربی کا بالکل چھوٹا سا معمولی ابتدائی کلاس کا بچہ ہی ہوتا صدر ہوتا جسٹ، ہاں تب انہوں کیا بولے سینے میں تو کبھی رہتا نہیں، لہذا قرآن میں اور سائنس میں نہیں ہونا۔ صدر بولے نہیں صدر کو تو یہ نہیں، صدر کو تو یہ کر، صدر یہ ہے کر ربی اشرح لی صدری، وہی ورس نمبر چیپٹر نمبر ربی اشرح لی صدری، یہ صدری ہے کہتے ہیں، یہ صدر کیسا ہوتا ہے؟ کون سی بھی ڈکشن اٹھا کے صدر کو تو یہ، تو ایسا ہے جب بات بگڑنے لگتی ہے نا تو ایسی ہوتا، اللہ محفوظ رکھے۔ اب آگے دیکھیں، بعض وقت بعض باتیں علم کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں، قرآن کے ذریعے اگر ہمارے پاس کوئی بات وصول سے پہنچ گئی تو آپ کا ایمان اس پہ، آپ سائنس کیا دل بولے تو سائنس کچھ تو بولے، ذرا میں تھوڑا عام قسم کا لہجہ استعمال کر رہا ہوں، سائنس چاہے کچھ بول لے، ہم یہ بولیں گے ہمارے آقا نے یہ فرمایا، ہمارے سرکار نے یہ فرمایا۔ اب ایک مثال، یہاں بہت سے بچے پڑھے لکھے ہیں، میں اکثر دیتے رہتا ہوں مثال، آپ لوگ 5th 6th میں پڑھے ہوں گے، انسان کی تخلیق کے متعلق ڈارونز تھیوری،
پڑھے آپ پڑھے نا ہوئے آپ لوگ ڈاروین تھیوری پڑھے نا. کیا ہے ڈاروین صاحب ہے کون؟ دراصل یہ ڈاروین صاحب کا نظریہ ہے, اس کو بولتے ہیں نظریہ انتقام. اسکول میں پڑھایا جاتا, ویسا نصاب میں پڑھنا پڑتا لیکن پڑھ کے یقین نہیں کرنا اس پہ. کیا ہو رہے ہیں ہم لوگ؟ انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے 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 یہ حالت ہوئی اس کی. آپ دیکھیے سوشل میں بچوں کی کلاس میں رہتا, وہ جب 4 پیروں سے چلتا اس کا ہاتھ اٹھا کے نکال انسان بنا جائے. اب سوال یہ ہے کہ جب وہاں سے یہاں تک آیا پھر اب انسان تک لوگ کچھ کیسے نہیں بنا اتصال کر. پہلا سوال یہ. دوسرا سوال یہ کہ میں الیکٹریشن کا بلا کے آپ بتائیے کہاں سے کیا کرتے ایسا جا رہا ہوں گا, یہ میں ایسا جا رہا ہوں گا, وہ میں جا رہا ہوں گا میں سے دوں. پھر میں کیا کرتا ہوں, ٹھہرو جی فون مارتا ہوں, یہ بلڈنگ بنتے وقت کون سا الیکٹریشن والا اس کو بلایا بولتے صاحب یہ یہاں سے جا رہا, یہ ایسا جا رہا, ایسا جا رہا, میں اپنے ہاتھوں سے میں اپنے ہاتھوں سے ڈالوں. تو دوسرا والا جو آتا نا خالی اندازے میں مارا, ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اور جو اصل بنانے والا ہے نا انہیں جب بول رہا کہ میں ایسا ڈالوں, اب تو یہ بعد میں ایسا الیکٹریشن کی بات سنتی ہے, پہلے فیچر اثر سمجھا ہاتھوں سے بنانے والے خالق نے فرما دیا کہ ہم نے پہلا انسان آدم کو بنایا, آدم سے ساری کائنات بنائی جسمانی اعتبار سے. وہ تو ہمارا ایخان وہ تو ہے اشارہ, یہ بس سمجھیے وہ بھی ہے وہ اچھے اصل ظاہری شکل میں حضرت آدم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. تو پتہ چلا کہ اللہ پر جب فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آدمی ہیں, ان سے حوا بنے, پھر ان دونوں سے ساری کائنات بنی. تو ادھر سے قرآن ہے ادھر سائنس, کیا کریں گے آپ؟ سائنس مانتے قرآن کو مانتے؟ میں سائنس کا مخالف نہیں ہوں, میں سائنس کا مخالف نہیں ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیزیں سائنس سر جھکا کر قرآن کے سامنے آ کر قبول کر رہی ہے اس کو ہم بھی قبول کریں گے, لیکن جہاں سائنس سر پکڑا دے گی ہم اس کو لاکھ کر دیں گے, قرآن کو سینے سے لگائیں گے. اور یہ سائنس تو اب تحقیق کرتے جا رہی ہے, معلوم ہوتے جا رہا ہے, اور ہم اس سائنس پہ عمل کرتے. سرکار بے شک کرنے کا 55 سے سنے, دیکھو بابا جب چھینک آئے تو سرکار کا ارشاد ہے چہرے کو چھپا لینا. جو لوگ اب تک سرکار کے اس ارشاد پر عمل کرتے رہے خوش نصیب تھے وہ لوگ, جنتی ہے وہ لوگ. کیا سمجھے؟ آقا کا ارشاد ہے. جو لوگ نہیں مانے, ارے چلتا اب کیا ہوا, سوائن فلو نکلا, نکلتے ہی ڈاکٹر صاحب بولے دیکھو بھائی چھینک سے آ رہے ہیں اس کے, ڈاکٹر کی بات ایسی دل میں اتر جاتی. اور وہ سب ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہمارے آقا نے پہلے فرما دیا, اب تک اس پر عمل کرنے والے ثواب بھی پائے, اجر بھی پائے, اور بیماریوں سے محفوظ بھی رہے. بیماریوں سے محفوظ بھی رہے. اب آپ ہاتھ دھونا ہے, ہاتھ دھونا ہے, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا. اب آج سائنس ترقی کر کے بول رہی, بھائی سائنس ترقی کر کے بول رہی کہ بھائی اگر ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو آپ کی جسم کو بیکٹیریا لگنے کا, کیٹاڑو لگے رہیں گے, جراثیم لگیں گے, سب بول رہے. لیکن ہم کیا سرکار کے صحابہ کو, تابعین کو اور ان کے بعد والوں کو کیا یہ کہتے سنے کہ ہم ہاتھ اس لیے دھوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھوں سے بیکٹیریا چلے جائے؟ جی نہیں, مقصود ان کا آقائے کائنات کی اتباع, اور اس اتباع نے انہیں ہزاروں بیماریوں سے پہلے بھی بتایا تھا, اور اللہ کا فضل آج بھی بچا رہا ہے. قیامت تک ہم سرکار کی اتباع کے جذبے کے تحت بہت سی بیماریوں سے خود بہت بچتے چلیں گے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ علم بہت ضروری ہے. صاحب یہ ساری باتیں آپ ماضی کی سن رہے ہیں, اب ذرا حال کی طرف آئیں. یہ سب تو ہے, علم کی اتنی اہمیت ہے. وہ الوانکم السنتکم پہ غور و فکر کرنے کے لیے علم ضروری ہے, آسمانوں پہ غور کرنے کے لیے, زمین پہ غور کرنے کے لیے علم ضروری ہے. اگر یہ اس کا تعلق
کیا بتاؤں آج کل ہمارا مخالف ہمارا دشمن ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے کارناموں پر پردہ ڈال دے رہا ہے. آپ کو معلوم ہے آپ میتھمیٹکس پڑھیں اس میں الجبرا ہوتا ہے. الجبرا یہ خالی الجبرا کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایسے بہت سی چیزیں ہیں فلکیات جس کو بولتے ہیں عالم فلکیات متعلق کیا ہے کدھر ہے یہ سب چیزیں سب سے پہلے کون ڈسکلوز کرے یا انگریزا نہیں کرے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں یہ کرنے والے عرب سائنسدان تھے. یہ اویسینا سنتے نا اویسینا بغیر اس کے کوئی میڈیکل کی کتاب نہیں پڑھ سکتے آپ اویسینا بولتے ہیں انگلش نام بدلے اس کا ابو سینا ہے ابو علی سینا ہے وہ. ہاں تو یہ ساری باتیں ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہے اور ہمارے بچوں کا حال یہ ہے. اب ذرا میں حال کی طرف اس حال کی طرف کہ کون سا پڑھ کے کیا کرنا ہے وہ تو نوکری مل رہی ہے ہمیں. ارے دادا تجھے کیا معلوم کہ پڑھائی سے کیا ملتا. ابھی آپ نے سرکار کا ارشاد سماعت کیا حضور نے فرمایا انما بعثت معلما اللہ نے فرمایا ويعلمه الكتاب والحکمہ. تو سرکار پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو کیا وہاں معاذ اللہ پڑھانے کا مقصد کسی سے نوکری کرانا تھا؟ جی نہیں. جیسا کہ آپ نے سماعت کیا سرکار پڑھانے آئے اور پڑھا کر نظام چلانا سکھانا چاہتے تھے. ہاں جی میرے پاس ایک نوجوان آیا آپ کے بولا مولوی صاحب میں LLB میں داخلہ لینا چاہ رہا ہوں. میں بولا لے آپ کیسے نا صاحب ساری دنیا نوکری آپ میں گزر ہو رہی کیوں کئی دنوں کرے دنیا انہوں بولے آپ جو ہو رہے. میں بولا جس کی جتنی نظر ہے اتنی نظر آتا ہوں سنیا ان میں سمجھنا کہ کیا بولے. میں عرض کیا دیکھو ہمارے بڑے لوگوں کو نظر کھلی رکھ کے سوچ رہا ہوں چھوٹی گلی ہے تو کچھ نہیں دیکھتا. اگر لوگوں کی نظر نہیں پہنچ رہی تو لوگوں کی نظروں پر پہنچ. دیکھیے LLB کرنا کوئی جرم ہے کیا کوئی گناہ ہے کیا؟ صاحب اس کی کمائی میں بولا بات یہی ہے اسی سے ڈر رہے ہیں کیا مسلمانوں کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. غیر ضروری دفعات ڈال کے مسلمانوں کو پھنسایا جا رہا ہے. کیا ہے غیر مسلم پہ آپ بھروسہ کر سکتے انہیں ہماری پوری تائید کرے گا سامنے تائید کرتا پیچھے سے اور کر لیتا. تو ہمیں جیسا مولانا فرمائے انجینئر بھی ضروری ہے ڈاکٹر بھی ضروری ہے لیڈی ڈاکٹر بھی ضروری ہے. لیڈی ڈاکٹر بھی ضروری ہے. بچیوں کو جو ڈاکٹر بنا رہے ہیں میں مبارکباد دیتا ہوں لیکن حدود میں رکھ کر. اسی طرح لائر بھی ضروری ہے. لائر میں لائر بناؤں LAWYER لائر لائر نہیں. ایک لائر ہوتا ہے ایک لائر ہوتا. لائر مطلب جھوٹا نہیں وہ نہیں. لائر لا جاننے والا. لائر اور لائر میں فرق ہوتا. ایک صاحب بولے لائر از نتھنگ بٹ لائر. نہیں ایسا ہے ہر وکیل جھوٹا نہیں ہوتا. ہر غرض ہمارے معاشرے میں وکیل کی بھی ضرورت ہے. جو بچے پریشان ہو رہے ہیں اب دیکھیے ایک صاحب نام کا نام خطرناک ہے ان کا شفیق اورنگزیب صاحب میں جانتا نہیں پہچانتا ہے اخبارات میں دیکھتا ہوں وہ بڑی اچھی جرات کرتے ہیں بحث کرتے ہیں. ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے کر لینا کسی غیر کے پاس گئے تو کتنا بھی کرو بھروسہ کر سکتے ہیں اس کو. مجھے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد دلانی ہے. واہ اللہ جب فضل فرماتا ہے تو نئی نئی بات یاد آتی. اب دیکھیے وہ صاحب یہ کہاں سے سوچ کے بولے آپ. میں بولا ٹھیک ہے چلو سرکار کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں عالم تصور میں پہنچ گیا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے پاس ملوک کے پاس خطوط بھیجا کرتے تھے اور وہاں سے خطوط آتے بھی تھے. اس زمانے میں لکھنا پڑھنا لوگ نہیں جانتے تھے. بہت کم لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. وہ تو آپ سنے ہوں گے میرے خیال سے ابتدائی خطاب میں کہ آقا کائنات کو اپنی قوم کا پڑھنا لکھنا اتنا پسند ہے کہ اگر قیدی کافر مشرک بھی اگر پڑھائیں تو سرکار کو گوارا ہے مگر یہ گوارا نہیں کہ میری قوم جائے. حضور کو یہ گوارا ہے کہ کافر پڑھائیں یہ گوارا ہے کہ قیدی پڑھائیں. بدل کا بات کا سامنے الغرض جب خطوط جاتے آتے تھے تو سرکار پاک علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی بلائے. کیا نام ان کا؟ حضرت زید ثابت رضی اللہ تعالیٰ.
कुरान पाक के बारे में बड़े अथॉरिटी हैं। जाके बोले देखो ज़ैद, वो ज़ैद बिन हारिसा अलग है रज़ी अल्लाह ताला, ये ज़ैद बिन साबित दूसरे। देखो ये जो खुतूत हम हमारे पास आ रहे हैं, हम जो लिख के जा रहे हैं, ये हमको यहूदियों से लिखना पड़ता है, उनकी ईरानी ज़बान की वजह से। क्यों ना ऐसा हो जाए कि हमारा कोई आदमी उस ज़बान को सीख ले, क्योंकि वो हम जो बोल रहे हैं वो लिख रहे हैं, लिखते वक्त कुछ ख्याल कर दिए तो, कुछ कमी ज्यादती कर दिए तो, लिहाजा हमारे किसी आदमी को सीखना चाहिए। तो मैंने पढ़ा एक जगह कि हज़रत ज़ैद बिन साबित ने सरकार के इरशाद पर उसको उस नई जबान को सीखना शुरू किया और सिर्फ 14 दिन में जबान सीख के बता, सिर्फ 14 दिन। कौन सा जज्बा था जो करा होगा? इसका रशक भी थी वहां पे। हाँ आगे जाता हूं, क्या लोगों को वहां पे पैसे कमाना था? जी नहीं, दीन बचाना था, दीन। आज दीन को बचाने के लिए हर मास पे काम करने की जरूरत है। मैं जैसे अर्ज किया, हर तरह के लोगों की जरूरत है, खतीबों की भी जरूरत है, अदीबों की भी जरूरत है, सही फैसला करने वाले